ہم سب اللہ کے رحم سے واقف ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ آپ پر رحم نہ کرے تو آپ کہاں جاتے؟ انسان میں رحم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے۔ اگر اللہ انسانوں کے ہاتھوں میں آپ کے معاملات رکھ دیتے تو آپ رحم سے محروم ہو جاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اختیار میں کسی چیز کا اختیار ہے تو وہ اپنی حد بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے۔ اسے جو یہ اختیار دیا گیا ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہی برے حالات دیکھے، مگر آپ ان سے نکل آئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے رحم کی وجہ سے۔ یہ اس کا رحم ہی تھا جو آپ نے اتنی آزمائشوں کو پار کیا اور یہاں تک پہنچے۔ پھر آپ کو کس بات کا خوف؟ جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی بہترین وسیلے بنائے گا۔ ہمیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے رب کے رحم سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پتہ ہے ان لوگوں پہ اور بھی زیادہ مہربان ہے جو اس پر یقین کرتے ہیں، جو اس کا در کبھی نہیں چھوڑتے، جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کے بعض فیصلے سخت لگتے ہیں، لیکن ان فیصلوں میں بھی اللہ کا رحم ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ قیامت میں ہم سب اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیک اعمال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جنہوں نے زیادہ نیک عمل کیے ہوں گے اللہ کا رحم ان کے لیے ہوگا۔ بس ہم نے ایک کام کرنا ہے، کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جتنا ہو سکے حرام کام سے بچنا ہے۔ آپ اپنے ایمان پر کام کریں، اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہر تبدیلی خیر لاتی ہے، ہم نے یہ سنا تو بہت ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے بھی نہیں آئی تھی۔ کوئی بہت پیاری چیز مجھ سے چھن گئی۔ کچھ وجہ وہ چیز خود تھی اور کچھ میری آنکھوں کی بیماری۔ جب وہ چیز آہستہ آہستہ مجھ سے چھن رہی تھی میں شدید تکلیف میں تھی، اور جب بھی میں کوئی ٹینشن لوں تو میری صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ مجھے لگا تھا میں بہت بیمار ہو جاؤں گی۔ اپنی پسندیدہ چیز کو کھونا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ وقت گزر گیا اور اس کے بعد میرے لیے خیر آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جی رہی ہوں۔ میرے رکے ہوئے کام ہونے لگے، مجھ سے روٹھے ہوئے لوگ منانے لگے، میرا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوا۔ وہ ہار مجھے جیت لگنے لگی اور میں نے سکون محسوس کیا۔ میں نے ہر چیز کو اس کا وقت دیا۔ میں نے محسوس کیا بعض تبدیلیوں کے بعد اذیت ضرور ہوتی ہے، مگر اس کے بعد آپ کے پاس خیر آتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خیر کو محسوس کریں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر اس مشکل میں جس سے آپ کا سامنا ہوا ہے اور اس خوف سے جس کے کل رونما ہونے کا آپ کو ڈر ہے، اللہ ہر آفت سے بڑا ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ کو بھی آپ جتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، اللہ نے آخر کار آپ کو اس مشکل سے نکال لینا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہوئے ہیں، آسمان کے نہیں۔ آسمان والے سے مدد مانگیں۔ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔
وہ آپ کو اس وقت سے نکال لے گا۔ کل تک بہت کچھ بدل جائے گا۔ اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں، اسی لیے ان کو سر پر سوار نہ کریں۔ جو آپ کے بس میں ہو اتنا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ دیکھ لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو کبھی بدلتی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، جب بھی پلٹ کر آؤ گے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا والے تمہارے ماضی پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر تمہارا رب تمہاری توبہ پر رحمت برسائے گا۔ وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی تمہاری ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ تمہیں تمہاری طلب سے بہتر عطا کرے گا۔ بس اپنے رب سے لو لگاؤ، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا وقت تب بدلے گا جب ہم وقت بدلنے والے کو اپنا وقت دیں گے۔ دنیا کو تو بہت وقت دے لیا، دیکھیں آپ کو کیا ملا، کچھ بھی تو نہیں۔ دنیا کی چیزیں اور لوگ بعد میں آتے ہیں، اسی لیے ان کو بعد میں ہی رکھنا چاہیے۔ آپ اللہ کو وقت دے کر دیکھیں، وہ آپ کے جلتے ہوئے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، وہ آپ کے کھوئے ہوئے سکون کو بحال کر دے گا۔ اللہ ہی معبود حق ہے اور انسان پر پہلا حق اس کے معبود کا ہے۔ ہم سب پر پہلا حق ہمارے رب کا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری عبادات، ہماری توجہ، ہماری تابعداری، اس سب کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہو، توکل اس کی ذات پر رکھو۔ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے۔ بس ساری بات بھروسے کی ہوتی ہے۔ اللہ جوڑتا ہے، اپنے بندے کو آہستہ آہستہ جوڑتا ہے۔ یہ ٹوٹ کر جڑنے کا عمل بہت شدید ہوتا ہے، پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، پوری ذات گویا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ جوڑتا ہے، اتنی محبت، اتنی توجہ، اتنی شفقت سے کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے دوبارہ توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور، ہدایت آ جاتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں وہ انہیں اپنی محبت سے پر نور کر دیتا ہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کی یہ چیز تو نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اللہ سے،
اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب مشکلیں آتی ہیں تو کچھ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، میں ہی کیوں؟ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں؟ مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، بس میں ہی روتا رہوں؟ تو سنو، یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لو گے۔ اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے، نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی دیر میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے جب تم اس کی مصلحت کو سمجھنے لگتے ہو۔ دنیا میں سہاروں کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار جسم اور روح اللہ کے روبرو آ گئے تو اللہ کے نام میں سکون کا ایک دریا ہے، اس کا کوئی درد باقی نہیں رہتا جو اس سکون کا عادی ہو۔ اللہ کے لیے گناہ چھوڑے ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی اللہ معافی نہ دیتا ہو، اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے۔ وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں
جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ زندگی کو بیکار سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے اسے رب کی اطاعت پر ڈال دیں۔ جو آپ سے نہیں ہو رہا اسے رب کے حوالے کر دیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے مگر صرف اللہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی اور بہت جلد معجزہ بھی ہونے والا ہے۔ جو نہیں مل رہا دعاؤں سے اس پر صبر کرو کہ عنقریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کر رہے ہوگے۔ تب تک انتظار کر لو نا، وہ جانتا ہے کہ کب کہاں اور کیسے عطا کرنا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار یقین کر کے آزما لو، بلا شبہ وہ یقین پر پورا نہ اترنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انتظار کر کے دیکھ لو کہ بے شک وہ مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی منچاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا ہے، تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا کھانا خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔
نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں۔ صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا وہ، اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں نیتوں کے سارے صلے دیے جاتے ہیں۔ سنو پیاری، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتی ہو، وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف نہیں ہے۔ بس پیاری، تم یقین رکھو اور صبر رکھو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، اور وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائگاں نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو بس اتنا یاد رکھنا، کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا، وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔ تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ تم جانتے ہو، اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئے تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس راہ پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی بآسانی گزر جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں، کٹھن وقت بھی گزر جایا کرتا ہے، کٹھن وقت بھی گزر جایا کرتا ہے جب ساتھ ہو رب کائنات کا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تک ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا،
جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب یہ بات ریلائز ہو جائے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک آتا ہے ایمرجنسی الارم بن کر کہ بس اب بہت بھاگ لیا، اب واپسی کا وقت ہے، اپنے ٹھکانے پہ جانے کا وقت ہے، اللہ سے پیچ اپ کر لینے کا وقت ہے، ٹوٹی ہوئی دوستی دوبارہ سے جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی، بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اللہ کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے، وہ سب واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے، وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا، قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے، تو اگر تم بھی کسی ایسی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے، یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں، توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے، کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا،
اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب سے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو۔ تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد صبر کے بعد بھی سب ناممکن سا لگتا ہے، اور یقین ڈگمگانے میں اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم انسان ہو، اس لیے نہ ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ پتہ ہے جب ہم وقت نماز اللہ کے حضور بڑے مان سے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا اور وہ ہماری اس جھولی کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، تب اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک کن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جھولی کو خالی موڑوں گا؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے۔ تب اللہ کن فرماتا ہے اور خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ گر انکار ہی اللہ کی طرف سے آنا ہوتا تو کیا سجدوں میں سر کا تمہارے یوں مسلسل خم ہونا ہوتا؟ اور اس کی چاہت تو تمہیں اس کی بارگاہ میں بار بار پیش ہوتا دیکھنا ہے، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے اپنے دل میں پال کر اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہو، اور پتہ ہے تب تم خدا کی خدائی کا اصل حق اس سے چھین لیتے ہو۔ اور بتاؤ گر خدا نہ چاہے تمہیں ایسا تو پھر کون چاہے گا تمہیں خدا کے جیسا؟ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ چاہتیں تو اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو 1000 نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہیں مگر اللہ کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائی اور بھی ہے
مگر اس تنہائی کے سکون کا کوئی مقابلہ نہیں جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔